میں نے اس سے اشاروں میں کہا کہ اگر اب بھی اسے کوئی ڈر ہے تو میں اس کمرے کا دروازہ کھول دوں۔ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں وہیں قالین پر نیند دراز ہو گیا۔ اس کے دل میں نہ جانے کیا آئی کہ میرے پاؤں دبانے لگی۔ بڑی معصوم بے ساختگی تھی اس کے انداز میں، ممنونیت کا اظہار بھی۔ میں نے اسے منع کرنا چاہا لیکن وہ منع نہیں ہوئی۔ مجھے لگا کہ وہ پھر رو دے گی، لہٰذا میں خاموش ہو گیا۔ سردار رابل کا دیا ہوا ریوالور جیکٹ کی اندرونی جیب میں بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے یہ ریوالور نکال کر تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ بمشکل 3-4 منٹ گزرے ہوں گے۔ بالکل اچانک مجھے یوں محسوس ہوا کہ اس بند کمرے میں میرے اور لڑکی کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ میرا ہاتھ بجلی کی تیزی سے تکیے کے نیچے گیا اور ریوالور میرے ہاتھ میں آ گیا۔ اس وقت میں نے اپنے سامنے صرف 6-7 فٹ کے فاصلے پر کسی کا حوالہ دیکھا۔ یہ حوالہ کمرے کی نیم تاریکی میں سے کسی آسیب کی طرح نمودار ہوا تھا۔ لڑکی کے ہونٹوں سے چیخ نکل گئی۔ میں نے ریوالور حوالے کی طرف سیدھا کیا۔ کون ہے؟ یہ چوڑے چکلے مرد کا حوالہ تھا۔ اس کے بالائی جسم پر کسی جانور کی کھال کا لباس تھا۔ اس کے ہاتھ میں خوفناک ہلکا وہی برچھا تھا جسے یہ لوگ قبضہ کہتے تھے۔ وہ بے حرکت کھڑا تھا۔ اس نے قبضہ بڑی آہستگی سے قالین پر پھینک دیا۔ 2 قدم چل کر وہ روشنی میں آیا تو اس کا چہرہ صاف نظر آنے لگا۔ وہ مضبوط جسم کا ایک کرخت چہرہ مقامی تھا۔ کسی وقت وہ طیش میں ہوتا ہوگا تو بہت خوفناک نظر آتا ہوگا، لیکن اب اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھوں میں ملائمت کی جھلک تھی۔ کون ہو تم؟ میں نے اپنا سوال دہرایا۔ میں اب اس کے سامنے کھڑا تھا۔ لڑکی کونے میں سمٹی ہوئی تھی۔ میرا نام جوانا ہے، اسی بستی کا رہنے والا ہوں۔ وہ ٹوٹی پھوٹی پشتو میں بولا۔ لیکن تم اندر کہاں سے آئے ہو؟ میں پچھلے 2-3 گھنٹے سے اسی کمرے میں موجود ہوں۔ اس نے انکشاف کیا۔ کہاں چھپے ہوئے تھے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس نے کمرے کے گوشے میں رکھی لکڑی کی قد آدم الماری کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے ماچس جلا کر اس گوشے کا معائنہ کیا۔ الماری کے پیچھے خلا موجود تھا اور وہاں بآسانی چھپا جا سکتا تھا۔ ریوالور بدستور میرے ہاتھ میں تھا اور میں نوارد کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ تاہم اس کے رویے سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی ہنگامہ کھڑا نہیں کرے گا۔ میں نے لڑکی کی طرف دیکھا۔ اس پر ایک دم خوف کا جو حملہ ہوا تھا وہ پسپا ہو گیا تھا۔ اب اس کی نظروں میں نوارد کے لیے شناسائی کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ تم اس لڑکی کو جانتے ہو؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ اور یہ لڑکی بھی تمہیں جانتی ہے؟ ہاں، یہ بھی جانتی ہے۔ ٹوٹی پھوٹی پشتوں میں جواب ملا۔ کیا نام ہے اس کا؟ چشمہ۔ تمہارا اس سے کیا رشتہ ہے؟ یہ میرے دوست کی بیٹی ہے۔ کیا تم اس کی وجہ سے یہاں چھپے ہوئے تھے؟ تم کہہ سکتے ہو، لیکن تم سے میری دشمنی کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ کیسی دشمنی؟ میں نے تو یہاں کسی کا نقصان نہیں کیا، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے میرا۔ یہ بات تو غلط ہے کہ تم نے کسی کا نقصان نہیں کیا، تم نے میرا نقصان کیا ہے۔ کیسا نقصان؟ جس طرح تم یہاں دہراج یعنی چوتھائی سردار بنے ہو، میں بھی دہراج ہوں۔ تم کہو گے کہ میں اپنی تعریف کر رہا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مجھے اس بستی کا سب سے دلیر اور جنگجو دہراج سمجھا جاتا ہے۔ خاص طور پر قبضہ چلانے میں میری مہارت کو سب تسلیم کرتے ہیں۔ حملے کے لیے جو تیاریاں ہو رہی ہیں اس میں سردار رابل نے مجھے ایک ذمہ داری سونپی تھی۔ میں ان 100 لڑکوں کو تربیت دے رہا ہوں جو ہمارے لشکر کا ہراول دستہ ہیں۔ مگر کیا؟ مگر تمہارے بعد مجھے ذمہ داری سے سبکدوش کر دیا گیا اور میرے لڑکوں کو تمہارے حوالے کر دیا گیا۔ سردار رابل اور دیگر ذمہ دار افراد یہ سمجھتے ہیں کہ تم اس کام کے مجھ سے زیادہ اہل ہو۔ مجھے اس شخص کی شکل کچھ جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں پہلے بھی دیکھا ہے۔ میں ان 4 افراد میں شامل تھا جنہوں نے 3 روز پہلے پل کے پاس تم پر حملہ کیا تھا۔ میری تھوڑی پر نظر آنے والی چوٹ اسی لڑائی کی نشانی ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ تم لڑائی بھڑائی کے فن کے ماہر ہو۔ میں نے اپنے خاص داؤ کے ذریعے تمہیں 3 بار قبضے سے زخمی کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار ناکام رہا۔ شاید تم میری زندگی میں آنے والے دوسرے یا تیسرے شخص ہو جو اس طرح میرے قبضے سے محفوظ رہے۔ جوانا نامی اس شخص کی بات سن کر مجھے بہت کچھ یاد آ گیا۔ یہ شخص ٹھیک کہہ رہا تھا۔ لڑائی کے دوران میں اس نے تیز دھار آلے سے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ تیز دھار آلے کے وہ خطرناک وار مجھے ابھی تک یاد تھے۔ اس کے علاوہ مجھے سائیں علی کی ایک بات بھی یاد آئی۔ پل پر ہونے والی لڑائی کے بعد سائیں علی نے سردار کو مخاطب کر کے کہا تھا، چھوڑ اس لکڑی کے چرخے کو، وہ کیا چیز ہے؟ یقیناً سائیں کا اشارہ اسی مقامی ٹرینر کی طرف تھا۔
جوانا کا رویہ دیکھنے کے بعد میں نے ریوالور دوبارہ گاؤ تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ وہ اور میں آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ لڑکی جس کا نام چشمہ معلوم ہوا تھا ابھی تک سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ میں نے اسے بھی بیٹھنے کی ہدایت کی۔ اس نے عمیق سانس لی اور گمبھیر لہجے میں بولا، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں 2-3 دن سے تمہارے پیچھے تھا۔ میرے ارادے تمہارے بارے میں کچھ اچھے نہیں تھے۔ بہت برا سوچ رکھا تھا میں نے تمہارے بارے میں۔ شاید تم نے اس مکان میں گھسنے کی بھی کوشش کی تھی جہاں ہم پہلے رہ رہے تھے۔ ہاں، میرا دل تمہارے خلاف غم و غصے سے بھرا ہوا تھا۔ ایک آگ سی بھڑک رہی تھی میرے اندر جسے قابو پانا میرے لیے مشکل تھا۔ تم نے نہ صرف مجھے نیچا دکھایا بلکہ میں سردار کی نظروں میں بھی گر گیا تھا۔ سچ پوچھو تو میں تمہیں تمہارے ساتھی سمیت ہلاک کر دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مدھم چاندنی میں جوانا کا چہرہ پتھر کی طرح سپاٹ نظر آ رہا تھا۔ آنکھوں میں وہی سکوت تھا جو بہت مضبوط ارادے کے لوگوں میں دکھائی دیتا ہے۔ میں نے کہا، تمہاری نفرت ضرورت سے کچھ زیادہ نہیں ہے؟ شاید زیادہ تھی، شاید زیادہ نہیں تھی، وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولا۔ در حقیقت باہر سے آنے والے لوگوں کے متعلق میری رائے کبھی بھی اچھی نہیں رہی۔ ان لوگوں میں سے زیادہ تر کو میں نے آوارہ مزاج اور بدعہد پایا ہے۔ تمہاری باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ باہر کی دنیا کے اکثر بھولے بھٹکے لوگ یہاں پہنچتے رہتے ہیں۔ تم نے بالکل غلط اندازہ لگایا ہے۔ ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ کوئی ارد گرد کی چوٹیوں کو سر کر کے اس نشیب تک پہنچے۔ بہت ہی کم ہوا ایسا۔ تو پھر تم نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ باہر سے آنے والے سب کے سب لوگ برے ہوتے ہیں؟ مجھے جو بھی تجربہ ہوا اچھا نہیں ہوا۔ تمہارے بارے میں میرے خیالات اور بھی برے تھے۔ وجہ وہی ہے جو میں نے تمہیں ابھی بتائی ہے۔ پھر جب مجھے پتہ چلا کہ تحفے کی رسم میں تمہیں پیش کرنے کے لیے میرے قریبی دوست راجو کی بیٹی کو چنا گیا ہے تو میرا غم و غصہ اور بھی بڑھ گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ چشمہ کو ہر صورت اس ظلم سے بچاؤں گا۔ تمہارے پہنچنے سے کافی پہلے ہی اس کمرے میں قبضہ آ کر چھپ گیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ آج یہ قبضہ تمہارے سینے سے آر پار کر دوں گا، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے میں نے جو کچھ دیکھا اس کے بعد میرے لیے اپنے ارادے کو پورا کرنا ممکن نہیں رہا۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں کچھ پوچھنے کی ضرورت ہے نہ کچھ بتانے کی۔ میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں اور محسوس کر چکا ہوں۔ یہاں سب کچھ تمہارے ہاتھ میں تھا، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا، لیکن تم نے اپنی نیکی ثابت کر دی۔ میں دل کی گہرائیوں سے تمہاری عزت کرتا ہوں۔ اس لڑکی چشمہ سے جو سلوک تم نے کیا ہے اس کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ میں حیرت سے جوانا نامی شخص کی طرف دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے میرے تصور میں بھی موجود نہیں تھا کہ ایک خطرناک پرچے کی صورت میں موت میرے کتنے قریب موجود ہے۔ میں کچھ دیر اپنی جگہ گمسم بیٹھا رہا، پھر میں نے جوانا سے پوچھا، ابھی تم نے کہا تھا کہ تم اپنے دوست کی بیٹی کو ظلم سے بچانا چاہتے تھے، کیا تمہارے نزدیک یہ ظلم تھا؟ تو ظلم اور کیا ہوتا ہے؟ واحدی نے تو مجھے بتایا تھا کہ یہ رسم تمہارے مذہب میں شامل ہے۔ یہ مقدس سنہری روشنی کی منشا ہے کہ جس بیرونی شخص کو قبیلے کا کوئی منصب پیش کیا جائے اس کی عزت افزائی کے لیے اسے خوبرو لڑکی کا تحفہ دیا جائے۔ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، جوانا نے دبے لیکن تلخ لہجے میں کہا۔ یہ ان لوگوں کے اپنے دل کی باتیں ہیں جنہیں یہ لوگ مقدس روشنی کے نام سے جوڑ دیتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے، اپنی سہولت کے لیے۔ اگر یہ مقدس روشنی کا حکم ہوتا تو قبیلے کے ہر فرد کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوتا۔ میرا ذہن اس بات کو نہیں مانتا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ قبیلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا؟ ہاں، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں، برسوں سے ایسا ہو رہا ہے، قریباً 200 سال سے۔ یہ قبیلہ 2 قسم کے لوگوں میں بٹا ہوا ہے، ایک وہ جو حکم چلاتے ہیں، دوسرے وہ جو حکم مانتے ہیں۔ اس قبیلے کے افراد 2 بھائیوں کی اولاد ہیں۔ بڑے بھائی کا نام خان رازی اور چھوٹے بھائی کا نام رحمات خان تھا۔ ان دونوں کی اولاد کو رازی اور مات کہتے ہیں۔ مات برادری کے لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں، درخت کاٹتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں اور بھیڑیں پالتے ہیں۔ رازی برادری کے لوگ تعداد میں بہت کم ہیں لیکن وہ بستی پر چھائے ہوئے ہیں۔ زیادہ تر کھیت ان کی ملکیت ہیں۔ انہوں نے گھوڑے پال رکھے ہیں۔ سردیوں میں جب خوراک کی کمی ہو جاتی ہے تو وہ شکار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بستی کی حفاظت بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ لشکر میں 100 میں سے 95 افراد رازی برادری کے ہوتے ہیں۔ تمہارا تعلق رازی سے ہے؟ نہیں، میں مات ہوں، لیکن چند خوش قسمتوں میں سے ہوں جو لشکر میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ میں نہ صرف لشکر پہنچا ہوں بلکہ سردار بھی بنا ہوں۔ رابل جو ہے وہ بھی رازی ہے؟ ہاں، اور بستی کے وہ معزز افراد بھی جنہیں 4 بڑے کہا جاتا ہے، جسے ہم لوگ مقدس روشنی کہتے ہیں، اس کا تعلق سردار رابل اور 4 بڑوں سے ہی ہے۔
یہی لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ مقدس روشنی کی منشا کیا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتی ہے اور کیا نہیں چاہتی۔ بستی کے تمام لوگ سردار رابل اور 4 بڑوں کے بیانات پر اندھا یقین کرتے ہیں۔ جو بات ان لوگوں کے منہ سے نکلتی ہے وہ پوری بستی کے لیے پتھر پر لکیر ہوتی ہے۔ 4-5 ہزار افراد کی بستی میں مجھ سمیت 3-4 بندے ہی ایسے ہوں گے جو سردار رابل اور اس کے مشیروں پر اندھا یقین نہیں رکھتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کچھ باتیں اپنی طرف سے بھی بستی والوں پر ٹھوس دیتے ہیں۔ تم سنہری روشنی کو مانتے ہو؟ میں نے اچانک سوال کیا۔ جوانا کے ہونٹ لرز کر رہ گئے۔ پھر وہ سنبھل کر بولا، مقدس روشنی کے وجود سے کوئی دیوانہ ہی انکار کر سکتا ہے۔ وہ ہے اور اس کی طاقت پر کسی طرح کا شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن سردار رابل تو ایک جیتا جاگتا گوشت پوست کا انسان ہے۔ وہ ہماری طرح غلطی کر سکتا ہے، غلط بیانی کر سکتا ہے، خوف کھا سکتا ہے، لالچ میں آ سکتا ہے۔ اب چشمہ کی ہی مثال لے لو جو تمہارے پاس بھیجی گئی ہے۔ اس کا تعلق مات برادری سے ہے۔ اس قسم کی ہر رسم کے لیے مات برادری کی عورتیں ہی بھیٹ چڑھائی جاتی ہیں۔ ابھی پچھلی سردیوں میں جب قحط پیدا ہو گیا تھا تو مقدس دیوار کے نیچے 2 کنواری لڑکیوں کی بھیٹ چڑھائی گئی تھی۔ شروع میں کہا گیا کہ ان میں سے ایک کا تعلق راضی اور دوسری کا مات سے ہوگا، لیکن بعد میں فیصلہ بدل دیا گیا اور دونوں لڑکیاں مات برادری کی چنی گئیں۔ لوگوں نے اعتراض نہیں کیا۔ اعتراض کرنا تو یہاں کے لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ جو کچھ بھی بیت جائے صبر سے سہتے ہیں، بلکہ ہر مرتبہ ان کی عقیدت کچھ اور بڑھ جاتی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جوانا کے منہ سے بڑی روانی میں ایک بات نکل گئی تھی۔ اس نے کہا تھا، حملے کے لیے جو تیاری ہو رہی ہے اس میں مجھے ایک اہم ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ خبر نہیں کہ اس نے کس حملے کی بات کی تھی۔ میں نے اسے ٹٹولنے کے لیے کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ حملہ کب ہو رہا ہے؟ شاید اگلے مہینے کے شروع میں ہو۔ تب تک برف پگھل چکی ہوگی۔ اور اچانک وہ خاموش ہو گیا۔ شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ضرورت سے زیادہ بول گیا ہے۔ مجھے گہری نظروں سے وہ دیکھ کر بولا، تمہیں حملے کے بارے میں کس نے بتایا تھا؟ واحدی نے بتایا تھا۔ ویسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہاں بستی پہنچتے ہی ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ مقامی لوگ کسی مارکے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تمہیں اس بارے میں سردار رابل ہی بتا سکتا ہے، اور کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ یہاں کے اندرونی معاملات کے بارے میں تم سے بات کرے۔ لیکن اگر میں تم سے وعدہ کروں کہ یہاں میرے اور تمہارے درمیان جو بات ہوگی وہ ہمارے درمیان رہے گی، تو پھر بھی نہیں۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم مقدس روشنی کی ہدایات پر دل و جان سے عمل کریں، چاہے یہ ہدایات سردار رابل نے اپنی طرف سے جاری کر رکھی ہوں۔ ساری ہدایتیں تو سردار رابل اپنی طرف سے جاری نہیں کرتا۔ چند ایک معاملے ایسے ہیں جن میں اسے اپنی مرضی شامل کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، تمہیں معلوم ہوا ہی ہوگا، ہم ایک لڑکی کو یہاں لے کر آئے ہیں۔ اس لڑکی کو دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے اس پر کسی نے جادو کر رکھا ہے۔ وہ یہاں سے بہت دور چلی گئی تھی لیکن واپس کھنچتی بھی آ گئی ہے۔ اس کا کیا معاملہ ہے؟ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہاں اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے۔ جن خوشبخت لوگوں کو مقدس روشنی پسند کر لیتی ہے، پھر ان کی نگاہ میں کوئی اور مقام جچتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہیں بھی چلے جائیں بے چین اور بے قرار رہتے ہیں۔ مقدس روشنی کی دوری انہیں ہر وقت تڑپاتی رہتی ہے۔ تو کیا اس لڑکی کو مقدس روشنی کی نگاہ میں مقام مل چکا ہے؟ ہاں، اب وہ تمہاری دنیا میں واپس نہیں جائے گی، کبھی نہیں جائے گی۔ اس کا ٹھکانہ اب انہی پرسکون پہاڑوں کی بلندیاں ہیں۔ اگر کوئی اسے یہاں سے زبردستی واپس لے جائے گا تو وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے گی۔ جوانا کے لہجے میں غیر متزلزل یقین کی ایسی جھلک تھی کہ میرے جسم میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ قبائلی ہونے کے باوجود اچھا بھلا سمجھدار انسان تھا۔ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ یہاں کے معیار کے مطابق تھوڑا بہت پڑھا لکھا بھی ہے۔ اس کی باتوں میں حقیقت پسندی اور غور و فکر کی جھلک ملتی تھی، لیکن وہ مقدس روشنی کا لفظ اتنے اعتماد سے استعمال کر رہا تھا کہ حیرت ہوتی تھی۔ کیا تم کبھی مقدس روشنی کے قریب گئے ہو؟ کیا مطلب؟ میرا مطلب اس پتھریلی دیوار کے پار گئے ہو جہاں تمہارے کہنے کے مطابق مقدس روشنی کا بسیرا ہے؟ جس قسم کا سوال تم پوچھ رہے ہو ایسے سوال پہلے بھی پوچھے گئے ہیں۔ یہ سوال پوچھنے والے وہی اکا دکا بھولے بھٹکے لوگ تھے جو مختلف اوقات میں یہاں پہنچتے رہتے ہیں۔ جب مقدس روشنی کے کرشمات کے بارے میں سنتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں۔ وہ ان باتوں کو جاہل قبائلیوں کی لافزانی سمجھتے ہیں۔ وہ اپنی عقل سمجھ کے مطابق حقیقت کا کھوج لگانا چاہتے ہیں اور اس قسم کے سوالات کرتے ہیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس بارے میں کوئی سوال نہ کروں؟ میرے خیال میں تمہیں سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بہت جلد سب کچھ تمہارے سامنے آنے والا ہے۔ جوانا کے لہجے سے چھلکنے والا بے پناہ اعتماد نے ایک مرتبہ پھر میری بنیادیں ہلا دیں۔
میرے دل نے گواہی دی کہ میں واقعی کچھ تحیر خیز واقعات کا سامنا کرنے والا ہوں۔ کیا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ مجھے اس دیوار کے پار لے جایا جائے گا؟ شاید۔ یہاں کا یہ بہت پرانا رواج ہے۔ جب کبھی بھی باہر سے کوئی شخص اس بستی تک پہنچتا ہے، اسے مقدس روشنی کا دیدار کرانے کے لیے دیوار سے پار لے جایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دیوار کا راستہ سال میں صرف 4 مرتبہ کھولا جاتا ہے۔ ہر 3 چاند کے بعد ایک روز مقدس روشنی کچھ خاص نوجوانوں کو اپنے قریب بلاتی ہے۔ پھر ان میں سے جو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ دیوار کے پار رہنے کے لیے چن لیے جاتے ہیں۔ خاص نوجوان سے تمہاری کیا مطلب ہے؟ جوانا نے گہری سانس لی۔ روزن سے چھن چھن کر آنے والی چاندنی میں اس کا چہرہ پراسرار نظر آ رہا تھا۔ چشمہ اپنی جگہ گمسم بیٹھی تھی۔ وہ اس خاموش اور سکوت کا ایک حصہ معلوم ہوتی تھی جو پوری بستی میں پھیلا ہوا تھا۔ پچھلے 50 برس سے رواج چلا آ رہا ہے کہ جو لڑکا اور لڑکی بالغ ہوتا ہے وہ مقدس روشنی کا دیدار کرتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی دلی تمنا ہوتی ہے کہ مقدس روشنی کو ان پر پیار آ جائے، لیکن ہر کسی کے نصیب میں یہ عزت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی تو کسی کے حصے میں بھی یہ عزت نہیں آتی، بلکہ 2 برس گزر جاتے ہیں اور کسی خوش نصیب کا چناؤ نہیں ہوتا۔ جس کا چناؤ ہو جاتا ہے وہ وہیں دیوار کے پار رہ جاتا ہے۔ جوانا نے سر نفی میں ہلایا۔ شروع میں سب لوگ واپس آ جاتے ہیں، پھر جس کا چناؤ ہوتا ہے 2-3 دن کے بعد اس کے دل میں خود بخود ہی بات پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ دیوار کے پار جانے کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے۔ بستی والوں سے تیار کر کے دیوار تک لے جاتے ہیں۔ راستہ خود بخود کھل جاتا ہے اور وہ اندر چلا جاتا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کسی تیز نشے کے زیر اثر ہوں اور یہ ساری باتیں مدہوشی میں سن رہا ہوں۔ عجیب سی صورتحال تھی۔ جوانا کی اس بات نے میرے جسم میں سنسنی سی دوڑا دی تھی کہ بستی میں باہر سے آنے والے ہر شخص کو مقدس سنہری روشنی کا دیدار کرایا جاتا ہے۔ یہ لڑکی جو ہمارے ساتھ یہاں پہنچی ہے، کیا اسے بھی روشنی کا دیدار کرایا گیا تھا؟ ہاں، ایسا ہوا تھا۔ شاید تمہیں معلوم نہ ہو، یہ لڑکی یہاں اکیلی نہیں پہنچی تھی۔ اس کے ساتھ 10-12 افراد اور بھی تھے۔ ان میں لڑکی کا شوہر بھی تھا۔ وہ بہت روبدار آدمی تھا اور خود کو کوئی سردار قسم کی چیز بتاتا تھا۔ یہ سب لوگ مقدس روشنی کے سامنے پیش ہوئے تھے۔ ان میں سے اس لڑکی کو ثانی بننا نصیب ہو گیا۔ ثانی یہاں سنہری عقاب کی دلہن کو کہا جاتا ہے۔ سنہری عقاب اور مقدس روشنی دراصل ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں۔ ابھی شاید تمہیں یہ باتیں عجیب لگیں، لیکن بہت جلد تم انہیں دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرنے لگو گے۔ تمہارے بیان کے مطابق اگر یہ لڑکی مقدس روشنی کی نگاہ میں مقام پا کر ثانی بن گئی تھی تو پھر یہاں سے واپس کیسے گئی؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے اور اس کہانی کی ساری تفصیل خود مجھے بھی نہیں معلوم۔ اگر معلوم ہوگی پھر تمہیں بتاؤں گا۔ کچھ اشارہ تو دو، اس بارے میں ساری رات میں سوچتا رہتا ہوں۔ بس یہ سمجھو کہ لڑکی کا شوہر لڑکی کو زبردستی مقدس روشنی کی پناہ سے نکال کر لے گیا تھا۔ قبیلے کے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اس شخص کا تعاقب کیا جائے، لیکن مقدس روشنی کی طرف سے حکم آیا کہ اسے جانے دیا جائے۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے ٹھیک سے نہیں معلوم۔ اچانک کمرے کی بیرونی دیوار پر کسی نے دھپ دھپ سے ہاتھ مارا۔ رات کے سناٹے میں یہ آواز کافی واضح سنی گئی۔ جوانا کے ساتھ ساتھ میں بھی چونک گیا۔ جوانا فوراً اپنی جگہ سے اٹھا، محتاط قدموں سے دیوار تک گیا۔ پھر اس نے بھی آہستہ سے دیوار کو تھپ تھپا دیا۔ چند لمحے بعد وہ واپس آیا۔ یہ میرا ساتھی ہے، مجھے اشارہ دے رہا ہے کہ گلی میں پہرے دار موجود نہیں۔ اگر میں یہاں سے نکلنا چاہوں تو نکل سکتا ہوں۔ تم جانا چاہتے ہو؟ ہاں، اوپر والے نے چاہا تو پھر ملاقات ہوگی۔ پھر اس نے اپنی زبان میں چشمہ سے چند باتیں کی۔ وہ تسلی آمیز انداز میں اس بات میں سر ہلاتی رہی۔ جوانا کا قبضہ یعنی برچھا ابھی تک نمدے پر پڑا تھا۔ اس نے قبضہ اپنے لباس کے نیچے چھپایا اور پھر بڑی احتیاط سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ صبح زری گل بڑی تفتیشی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ استاد صاحب، رات کیسا گزرا؟ جیسا ایک شریف اور بھلے مانس آدمی کا گزرنا چاہیے۔ وہ ایک دم خوش ہو گیا۔ ہم کو آپ سے یہی امید تھا جناب۔ ہم کو یقین تھا کہ جو شخص سروج جیسی بھلا کے تابڑ توڑ حملے ناکام بنا سکتا ہے وہ اتنا کمزور نہیں ہوتا۔ وہ اس گناہ گار رات کے امتحان سے بھی کامیاب گزرے گا۔ ہم کو آپ پہ فخر ہے استاد صاحب۔ اچھا، زیادہ مسکے مت لگاؤ۔ یہ بتاؤ تمہاری رات کیسی گزری؟ ہمارا رات تو ایک دم برباد ہو گیا استاد صاحب۔ کاش کہ رات آیا ہی نہ ہوتا۔ نہ یہ رات آتا، نہ ہم اس کالی بلی کا منہ دیکھتا جو نحوست کا چلتا پھرتا تصویر ہے۔ ہم قسم کھاتا استاد صاحب، اگر ہم کو آپ کو اور سائیں علی کا خیال نہ ہونا تو ہم اپنی شرافت کو ذبح فرما کر اس عورت کا ایسا بیڑا غرق کرے
ایسا بیڑا غرق کرے کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کا قابل نہ رہے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ سروج کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ اطلاع واقعی انکشاف انگیز تھی۔ یہ ذکر خیر سروج کے علاوہ اور کس کا ہو سکتا ہے؟ کہاں ملی وہ تجھے؟ یہی ملا تھا، اور کہاں ملنا تھا؟ شاید آپ کے لیے بات حیرت کا باعث ہو کہ وہ اس 7 والے مکان میں رہتا ہے۔ سائیں علی صاحب بھی سارا دن ادھر گھوم گھام کر شام کو وہیں آ جاتا ہے۔ یہاں اس الو کا پٹی نے عجیب چکر چلا رکھا ہے، بہت سے لوگوں کو ایک دم پاگل بنا رکھا ہے۔ اس کی تو خوبصورتی ہے ہی پاگل کر دینے والی۔ یہ خوبصورتی کا بات نہیں ہے جناب، یہ بالکل اور معاملہ ہے۔ وہ الو کا پٹی دھوکے بازی فرما رہا ہے، یہاں لوگوں پر جھاڑ پھونک کر رہا ہے اور خود کو کوئی پہنچی ہوئی ہستی بتا رہا ہے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کل رات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب آپ اپنے کمرے میں چلا گیا نا تو ہم یہاں برآمدے میں ٹہلنے لگا۔ اچانک ہم کو کسی عورت کا رونے کا آواز آیا۔ ہم نے سیڑھیوں پر کھڑا ہو کر دیکھا تو سامنے والے مکان کا صحن صاف نظر آنے لگا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ درمیانی راتوں کا چاند تھا، کافی روشنی تھا۔ ہم نے دیکھا کہ ایک چھپر کے نیچے 8-10 عورتیں اور مرد بیٹھا ہے۔ ان کے درمیان لکڑی کی اونچی چوکی پر ایک لڑکی بیٹھا ہے۔ وہ ایک روتی ہوئی عورت کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے۔ ہم نے غور سے دیکھا اور دنگ رہ گیا۔ لکڑی کی چوکی پر بیٹھا ہوا عورت سروج تھا۔ سائیں علی کی طرح اس کے گلے میں بھی بہت سا مالائیں اور گھنٹیاں وغیرہ بج رہا تھا۔ لباس بھی سائیں علی کی طرح ملنگو جیسا تھا۔ وہ عورت کے سر پر ہاتھ پھیرنے کے ساتھ ساتھ منہ سے کچھ بدبدا بھی رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عورت رک گیا اور ایک مرد سروج کے قدموں میں آ بیٹھا۔ اس کافر کے بچے نے آرام زادی کے پاؤں کو چوما اور بیمار کتے کی طرح سر جھکا کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ الو کا پٹی اس شخص پر بھی کچھ پڑھ کر پھونکنے لگا۔ خدا کا قسم مستعد صاحب، ہم سے تو بالکل برداشت نہیں ہوا۔ ایک ایسا ناپاک لڑکی جو اپنا عزت ہتھیلی پر لیے پھرتا ہے، پیر صاحب بن کر بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کو پاگل بنا رہا ہے۔ ہم سیڑھیوں سے نیچے اترا اور گلی میں آ کر فٹ سے 7 والے مکان میں داخل ہو گیا۔ خوچے ہم کو روبرو دیکھ کر الو کی پٹی کا رنگ فق ہو گیا۔ اس کا آنکھ حیرت سے پھیل کر آلو بخارے کے موافق ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، تم یہاں کیسے آیا؟ ہم نے جواب دیا، ہم کو یہاں قدرت نے بھیجا تاکہ لوگوں کے سامنے ہم تمہاری پیری فقیری کا راز فاش کریں۔ وہ ہم سے جھگڑنے لگا۔ ہم نے بھی ترکی بترکی جواب نکالا۔ جھگڑا لمبا ہو گیا۔ اس نے ہم کو مارنے کے لیے اپنا چپل اتارنا چاہا، لیکن ہم نے تو پہلے سے اپنا چپل ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ ہم نے دور سے کھینچ کر مارا، وہ اس کی کن پٹی پر لگا۔ اس کے بعد تو جیسے وہ پاگل ہو گیا، خارج زدہ بندر کی مافک اچلنے کودنے لگا۔ اپنے عقیدت مندوں سے کہنے لگا کہ ہم کو پکڑو اور ہمارا درگت بنائے، لیکن عقیدت مند تو سارے کا سارا دم بخود کھڑا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جس نے اتنی بڑی پیرنی کو جوتا کھینچ مارا وہ خود کتنا بڑا پیر ہوگا۔ مایوس ہو کر اس بندریا کو خود ہی ہمارے سامنے آنا پڑا۔ ہم آتا پائی کرنا نہیں چاہتا تھا استاد صاحب، لیکن وہ تو کود کر ہم پر جپٹ رہا تھا۔ اسی دوران میں کہیں سے سائیں علی صاحب بھی آ گئے۔ آپ کو تو پتہ ہے ہم سائیں علی کا عزت فرماتا ہے۔ اسی عزت میں اس آرام زادی نے ہم کو 2-3 جھانپڑ لگا دیے۔ بہرحال سائیں علی صاحب نے بیچ بچاؤ کرا دیا۔ شاباش، بڑی اچھی کارکردگی ہے تمہاری۔ کبھی کبھی تو مجھے تمہاری جنس پر بھی شبہ ہونے لگتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ تم اوپر سے مرد ہو، لیکن تمہارے اندر گوال منڈی کی کوئی لڑاکا عورت چھپی ہوئی ہے۔ گوال منڈی؟ یہ کون سا قبیلہ ہے؟ قبیلہ نہیں ہے باندر، یہ لاہور کا ایک علاقہ ہے۔ یہاں کی لڑائیاں بڑی مشہور ہیں۔ کسی وقت یہاں بڑے بڑے پھڈے باز اور پھنے خان رہا کرتے تھے۔ اوہو، ہم سمجھا شاید یہ کوئی قبیلہ ہے، جیسے آفریدی، نیازی، یوسف زئی، ایسے ہی گوال منڈی۔ ہم تو سروج اور سائیں علی کا بات کر رہا تھا۔ بات کرنی ہے تو آہستہ کرو۔ اگر تمہارے بیان کے مطابق سروج اور سائیں علی واقعی 7 والے مکان میں ہے تو تمہاری پھٹے ڈھول جیسی آواز ان کے کانوں تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ او خوچے، ہم کسی سے نہیں ڈرتا۔ رات والا لڑائی کے بعد تو ہمارا ڈر بالکل ختم ہو گیا۔ ہمارے اندر ایک دم جوش بھر گیا ہے۔ آپ کو فلم غائب میں وحیدہ رحمان کا وہ گانا یاد ہے نا، آج پھر لڑنے کا تمنا ہے، آج پھر مرنے کا ارادہ ہے؟ بالکل وہی حال ہے ہمارا۔ میں نے اسے کڑی نظروں سے گھورا تو وہ گڑبڑا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہتا، دروازے پر دستک ہوئی۔ زری نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے واحدی کی صورت نظر آئی۔ اس کے ساتھ 2 مسلح محافظ بھی تھے۔ علیگ سلیگ اور چند رسمی باتوں کے بعد وہ بولا، دہراج کا رتبہ ملنے کے بعد آپ ہمارے لیے عزت کے مقام پر ہیں۔ آپ بتائیں کہ ہم لوگ آپ کو کس انداز میں مخاطب کریں؟ اسی انداز میں جس انداز میں پہلے کرتے رہے ہو۔
بلکہ اگر چاہو تو تم مجھے میرے نام شاہ جہان سے بھی پکار سکتے ہو. میرے ساتھی کا نام زری گل ہے. تھوڑی سی بحث و تمہیز کے بعد واحدی مجھے شاہ جہان صاحب کہنے پر آمادہ ہو گیا. شاہ جہان صاحب، میں آپ کو پہلے بھی مقدس روشنی اور اس پرندے کے متعلق بتا چکا ہوں جس کی ہمارے ہاں پوجا کی جاتی ہے. یہ پرندہ سنہری عقاب ہے اور سنہری روشنی کا تعلق اسی پرندے سے ہے. سنہری عقاب کو ہماری زبان میں سانوس کہا جاتا ہے. اسی نسبت سے سنہری عقاب کی دلہن کو ثانی کے نام سے پکارا جاتا ہے. ہمارے ہاں انگنت برسوں سے رواج ہے کہ بستی میں باہر سے آنے والے افراد کو سانوس اور اس کی سنہری روشنی کا دیدار کرایا جاتا ہے. اس رواج کے مطابق آپ کو بھی دیدار کے لیے مقدس روشنی کے مقدس دیوار کے پار لے جایا جائے گا. سردار نے کہا ہے کہ یہ رسم کل دوپہر کو ہوگی. آپ کو اس مقصد کے لیے خاص قسم کا لباس پہننا ہوگا اور تھوڑی بہت مزید تیاری بھی کرنا ہوگی. آپ سے تمہاری کیا مراد ہے؟ کیا میرے علاوہ اور بھی کوئی جائے گا؟ آپ کا محترم ساتھی زری گل، سائیں صاحب اور ان کی خدمتگار جس کا نام انہوں نے سروج بتایا ہے. میں اپنی اور زری گل کی طرف سے تو رضامندی ظاہر کر سکتا ہوں، لیکن ان دونوں کی مرضی تم ان سے خود پوچھ لو. واحدی نے تحفیمی انداز میں سر ہلایا اور تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد سائیں علی اور سروج کی طرف چلا گیا. جوانا مجھے رات کو ہی بتا چکا تھا کہ جلد یا بدیر ہمیں مقدس دیوار کے پار لے جایا جائے گا اور سنہری روشنی کا دیدار کرایا جائے گا. لہٰذا واحدی کی اطلاع سے مجھے زیادہ حیرانی نہیں ہوئی. زری گل کے لیے البتہ یہ اطلاع نئی تھی. اس کے چہرے پر تجسس نظر آ رہا تھا. وہ مجھ سے اس سلسلے میں جاننا چاہ رہا تھا. میں نے کنی کترانے کی کوشش کی لیکن اس کی سوئی وہیں اٹکی رہی. میں نے مختصر الفاظ میں زری گل کو بتایا کہ یہ رسم کس نوعیت کی ہے. زری گل حیرت میں ڈوب کر سنتا رہا. کبھی کبھی وہ غیر یقینی انداز میں سر ہلانے لگتا. یہ سن کر اسے سخت تعجب ہوا کہ مقامی لوگوں کے عقیدے کے مطابق جس مرد یا عورت کو مقدس روشنی پسند کرتی ہے وہ شخص واپس آنے کے چند روز کے اندر دوبارہ مقدس روشنی یعنی سانوس کے پاس چلا جاتا ہے. اس کے اندر ایسی بے چینی بے قراری پیدا ہوتی ہے کہ پھر وہ کہیں اور رہ نہیں سکتا. زری گل نے آنکھیں گھمائیں اور بولا، اس کا مطلب ہے کہ نائلہ نامی وہ لڑکی بھی کسی ایسے چکر میں پھنسا ہوا ہے؟ ظاہر تو یہی ہوتا ہے. خوستید صاحب، ہمارا دادا کہا کرتا تھا کہ خوشبو لگا کر قبرستان سے گزریں تو جن چمٹ جاتا ہے. ہمارے دادا کی باتوں پر ہمارا ایک پڑوسی بہت عمل کرتا تھا. اس نے فوراً اپنی جھگڑالو بیوی کے کپڑوں پر خوشبو لگایا اور اس کو لے کر کئی بار قبرستان سے گزرا. آخر اسے جن چمٹ کر رہا. خواہ وہ بھی بیٹھے بیٹھے ایک دم کڑی ہو جاتی اور باہر کو بھاگنے لگتی. ہم کو تو لگتا ہے کہ یہ نائلہ بی بی والا چکر بھی کچھ ایسا ہی ہے. پھر ایک دم سے زری گل کے چہرے پر رونق سی آ گئی. ویسے استاد صاحب، اس سارے معاملے میں ایک بات بہت خوشی کا بھی ہے. کیا مطلب؟ دیکھیں نا جی، وہ الو کا پٹا سروج بھی تو ہمارے ساتھ جائے گا نا. اس کی چمڑی چٹی ہے اور ویسے بھی جوان جان ہے. ہم کو یقین ہے کہ اس پر سایہ ضرور ہو جائے گا. تو اندر سے بڑا کھوٹا ہے زری گل، کبھی اچھی بات بھی سوچا کر. ہمارے کے لیے اچھا ہی سوچتا استاد صاحب، لیکن اس سفید کوتیا کے لیے اچھا نہیں سوچ سکتا. یہ ہمارے بس میں ہی نہیں ہے. آپ نے دیوار کی دوسری طرف کی جو باتیں بتائی ہیں نا، اگر وہ واقعی سچ ہیں تو ہمارا دلی تمنا ہے کہ سروج پر آصف کا اثر ہو جائے. لیکن تم سائیں علی کو بھول رہے ہو. وہ اپنی چیلی کو اتنی آسانی سے پاگل نہیں ہونے دے گا. ہاں، یہ بات تو آپ صحیح بولا. اگلا دن بے حد ابرآلود تھا. دن میں ہی رات کا سما نظر آ رہا تھا. بہرحال کافی دیر سے بادل تھما کھڑا تھا. ایک بوند تک نہیں گری تھی. دور نانگا پربت کی بلندیاں مکمل طور پر بادلوں میں گھری ہوئی تھیں. کبھی کبھی بادلوں کے مرغولے اتنی کم بلندی پر آ جاتے تھے کہ چیڑ اور دیودار کے درختوں سے ٹکرانے لگتے تھے. خنکی آج ہمیشہ سے زیادہ تھی. بستی کے باشندے اونی لبادوں اور جانوروں کی کھالوں میں لپٹے اور سمٹے سمٹائے نظر آتے تھے. ہم مقدس دیوار کے پاس ایک چار دیواری میں موجود تھے. یہ ایک عام سا کمرہ تھا لیکن بہت صاف ستھرا تھا. پورے مکان سے ایک مہک اٹھ رہی تھی. یہ وہی اگربتیوں جیسی مہک تھی جو میں نے اس سے پہلے نائلہ کے ارد گرد محسوس کی تھی. اگر کوئی ایسی بات تھی اس مہک میں جو انسان کے دل پر براہ راست اثر کرتی تھی، کوئی ایسی بات تھی ضرور. جیسے سندل کے جنگل میں بارش ہو اور مٹی کی سوندھی خوشبو سندل میں مل کر ایک تیسری خوشبو کو جنم دے رہی ہو. اس خوشبو کو سونگھ کر ذہن کا کوئی حصہ جاگ اٹھتا تھا یا شاید سو جاتا تھا. ہم چاروں کو بسنتی رنگ کے لمبے لمبے چوغے پہنا دیے گئے. ان چوغوں کا کپڑا اونی ہونے کے باوجود چمکدار تھا اور اس میں ملائمت بھی تھی. تعجب کی بات یہ تھی کہ سائیں علی نے بھی بغیر کسی اعتراض کے یہ چولا پہن لیا تھا
چوغا پہن لیا تھا اور خاصا خوش نظر آ رہا تھا۔ سائیں علی کا ہاتھ منہ دھلانے اور سر میں کنگھی کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن وہ اپنے اصولوں کی خلاف ورزی کرنے پر آمادہ نہیں ہوا تھا۔ ہم چاروں کے لباس پر خوشبو لگائی گئی اور چمڑے کے خصوصی جوتے پہنائے گئے۔ سروج کو 2 مقامی عورتوں نے خاص طور سے تیار کیا۔ اس کی آنکھوں میں سرما اور ہونٹوں پر لالی لگائی گئی۔ اس کے گلے میں جنگلی پھولوں کے ہار ڈالے گئے جو میں نے اس سے پہلے نائلہ کے گلے میں دیکھے تھے۔ اس کے سر میں ہلکا سا تیل لگائے گئے جس سے بال چمکدار ہو گئے تھے۔ یہ تیاری دیکھ کر میرے دل میں عجیب سے اندیشے جاگ اٹھے۔ یہ سوچ کر دل ہول گیا کہ کہیں زری گل کی مذاق میں کہیں بھی بات سچ نہ ہو جائے۔ اگر سروج کی کیفیت بھی نائلہ سے ملتی جلتی ہو جاتی تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ یہاں آنے سے پہلے واحدی نے ہدایت کی تھی کہ ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ریوالور جو ایک رات پہلے سردار رابل نے مجھے بھجوایا تھا، واحدی نے اپنے پاس رکھ لیا تھا اور کہا تھا کہ واپسی پر ریوالور مل جائے گا۔ وہ چھوٹا پسٹل جو میں نے جیکٹ کی اندرونی جیب میں چھپا رکھا تھا اب بھی میزبانوں سے پوشیدہ تھا۔ میں نے اسے جیکٹ سے نکال کر چھت کی کڑیوں میں چھپا دیا تھا۔ بہرحال تیز دھار خنجر بدستور میری پنڈلی سے پیوست تھا اور بوقت ضرورت کام آ سکتا تھا۔ جوں مقدس دیوار کی طرف ہماری روانگی کا وقت قریب آ رہا تھا، ہمارے تجسس میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ ایک طرح کی سنسنی تھی جو رگوں پے میں پھیلتی محسوس ہو رہی تھی۔ عقل اور سائنس جن باتوں کو تسلیم نہیں کرتی ان کا ملاحظہ کرنا ہمیشہ سے انسانی فطرت کے لیے بے حد تجسس آمیز اور سنسنی خیز رہا ہے۔ اچانک ایک منظر دیکھ کر میں چونک گیا۔ ہمارے ہی جیسے لباسوں اور خوشبوؤں میں بسے ہوئے 7-8 افراد 4 دیواری میں داخل ہوئے۔ وہ سب کے سب نوجوان تھے۔ ان میں 3 لڑکیاں اور باقی لڑکے تھے۔ وہ قدرے گھبرائے ہوئے نظر آتے تھے۔ میں نے واحدی سے پوچھا، یہ کون ہے؟ واحدی کے جواب نے جوانہ کے بیان کی تصدیق کر دی۔ اس نے بتایا کہ ہر 3 چاند یعنی 3 مہینے کے بعد مقدس دیوار کا راستہ کھولا جاتا ہے اور ان لڑکے اور نوجوانوں لڑکے لڑکیوں کو سانوس کا دیدار کرایا جاتا ہے جو بلوغت کی حد پر پہنچے ہوں۔ آج اسی رسم کا دن ہے۔ سردار رابل کے فیصلے کے مطابق آپ چاروں کو بھی ان نوجوانوں کے ساتھ ہی سانوس کا دیدار کرایا جا رہا ہے۔ امید ہے یہ کارروائی آپ کے لیے معلومات افزا اور تحیر خیز ہوگی۔ آپ یہاں سے جانے کے بعد بھی برسوں اس واقعے کو یاد رکھیں گے۔ اگر ہم میں سے کوئی یہاں رہ گیا تو وہ خوش قسمت ہوگا۔ اس کی زندگی دوسروں کے لیے اور اس کے اپنے لیے بھی قابل رشک ہو جائے گی، واحدی نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر بعد سردار رابل بھی ایک عمر رسیدہ شخص کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ یہ بوڑھا کوئی عامل یا کاہن قسم کی چیز نظر آتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں انسانی جسم کی سب سے لمبی ہڈی یعنی ران کی ہڈی تھی۔ اس ہڈی کو ہوا میں گردش دے دے کر اس نے کچھ ناقابل فہم رسومات ادا کی۔ اس کے بعد ایک چھوٹے سے جلوس کی شکل میں ہمیں مقدس دیوار کی طرف روانہ کیا گیا۔ یہ سپہر کا وقت تھا لیکن گہرے بادلوں کے سبب تاریکی سی چھائی ہوئی تھی۔ اب ہلکی ہلکی بوندیں گرنا شروع ہو گئی تھیں۔ قریباً 100 قدم کی دوری پر لکڑی کا جھولتا ہوا پل تھا اور اس پل کے پار وہ سنگی دیوار تھی جو کسی قدیم فصیل کی طرح بہت پرہیبت اور ناقابل عبور نظر آتی تھی۔ جو افراد ہمارے ارد گرد چل رہے تھے ان کے ہاتھوں میں نفیریاں اور تاشے تھے۔ وہ بڑے منظم انداز سے کوئی دھن بجا رہے تھے۔ اس دھن کو سن کر نہ جانے کیوں میرے ذہن میں پرانی خانقاہوں، کھنڈر عمارتوں اور ان بلند و بالا مندروں کا تصور ابھر آیا جس میں بجنے والی گھنٹیاں عجیب سی گونج پیدا کرتی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہم نے لکڑی کا پل پار کیا اور دیوار کے نیچے پہنچ گئے۔ جلوس پل کی دوسری جانب رہ گیا اور وہ مسلح محافظ بھی جو پل تک ہمارے ساتھ آئے تھے۔ ایک بار پھر مجھے احساس ہوا کہ دیوار کے اوپر سے کچھ نادیدہ آنکھیں ہمارا جائزہ لے رہی ہیں، ہماری ہر حرکت کو نوٹ کر رہی ہیں۔ ایک دم ہمارے قدموں کے نیچے ارتعاش پیدا ہوا اور گڑگڑاہٹ کی مہیب آواز سے دیوار کے ایک حصے میں خلا نمودار ہوا۔ خلا میں جو پہلی جھلک مجھے نظر آئی وہ ایک خوبصورت درخت کی تھی جو چھتری کی طرح نظر آ رہا تھا۔ یہ منظر ایسا خوبصورت تھا کہ میں مبہوت رہ گیا۔ درخت کے نیچے دور تک سرسبز گھاس بچھی ہوئی تھی اور کیاریوں میں پھول جھلک دکھا رہے تھے۔ ہم دیوار کی دوسری جانب پہنچے تو آنکھیں پتھراسی گئیں۔ ایک انتہائی دلفریب منظر ہمارے سامنے تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس منظر اور بستی کے منظر میں زمین آسمان کا فرق تھا تو بے جانا ہوگا۔ زمین کا ایک ٹکڑا، ایک جنت نظیر ٹکڑا ہمارے روبرو تھا۔ دور تک گھاس تھی، پھولوں کے تختے تھے، چھوٹی چھوٹی پھولدار جھاڑیاں تھیں جو بہار کی آمد کا اعلان کر رہی تھیں۔ ایک نہایت دل فریب آبشار تھا جس کا پانی چمکتے پتھروں پر اٹکھیلیاں کرتا نشیب میں کہیں اوجھل ہو جاتا تھا۔
آبشار کی آبی گزرگاہ کے ساتھ ساتھ بھی درخت اور پھول تھے۔ میں نے لمبے بالوں والے ایک ہرن نما چوپائے کو دیکھا جو چوکڑی بھر کر ایک پتھر کے پیچھے اوجھل ہو گیا۔ یہ سب کچھ بادلوں کے مرغولے میں چھپا ہوا تھا اور بہت خوابناک نظر آ رہا تھا۔ بادل تیزی سے ہر چیز کو ڈھانپتے چلے جا رہے تھے۔ شاید ہم چند منٹ بعد یہاں پہنچتے تو ارد گرد کے سحر انگیز مناظر دیکھنے سے محروم رہ جاتے۔ 15-20 گز کی دوری پر ایک پہاڑی ڈھلان کے پہلو میں کھو نما خلا نظر آ رہا تھا۔ جو ہی ہم اس خلا کے قریب پہنچے، سفید کپڑوں میں ملوث ایک شخص ہمارے سامنے آیا۔ اس کا سر منڈا ہوا تھا۔ کچھ دیر تک وہ یک ٹک ہماری طرف دیکھتا رہا۔ بادلوں کے دھندلکے میں ساکت کھڑا وہ ایک مجسمہ نظر آتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ کچھ بولے گا، لیکن اس نے زبان ہلانے کے بجائے سر کو جنبش دی اور ہمیں پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ اس کے حکم کی تعمیل کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہم اس کے پیچھے ہی پیچھے کھو میں داخل ہو گئے۔ یہاں خوشگوار حرارت تھی۔ کسی پکوان کی بھی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ کھو خاصی طویل تھی۔ اس کی کچھ ذیلی شاخیں بھی تھیں۔ صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ کھو کی یہ توسیع انسانی ہاتھوں کی مرہون منت ہے۔ پوری کھو میں وہی مخصوص خوشبو پھیلی ہوئی تھی جس کا تجربہ ہم اس سے پہلے بھی کئی بار کر چکے تھے۔ یہ ایک جدا خوشبو تھی۔ اس پراسرار تاثر کو لفظوں میں بیان کرنا شاید ممکن نہ ہو۔ ہم جوں کھو نما سرنگ میں آگے بڑھ رہے تھے، یہ خوشبو تیز ہوتی جا رہی تھی اور اس کے ساتھ ہمارے حواس پر بھی ایک سرور انگیز دھند چھاتی جا رہی تھی۔ زری گل نے کھلی آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ وہ دوسروں کی طرح اس کے چہرے پر بھی خوف آمیز تجسس تھا۔ صرف سائیں علی تھا جو اب تک اپنے حال میں مست نظر آ رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح ہر چیز کو خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور چہرے سے بے پرواہی عیاں تھی۔ ہماری رہنمائی کرنے والا بلا توقف چلتا جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہم اس کے پیچھے آ رہے ہیں۔ اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ کھو کے اندرونی حصے میں روشنی کا انتظام تھا۔ سنگلاخ دیواروں کے ساتھ تیل کے چھوٹے چھوٹے لیمپ روشن تھے۔ کھو کے کچھ حصوں میں افراد کی نقل و حرکت بھی نظر آ رہی تھی۔ وہ سب سفید کپڑوں میں تھے۔ ان میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی۔ وہ بڑی خاموشی سے سنگی دیوار کے بیچ جا رہے تھے۔ ان کی چال میں عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ ہر حرکت نپی تلی تھی۔ وہ بولتے تو ان کی مدھم آواز کھو میں گردش کرتی محسوس ہوتی۔ ان میں سے کسی نے ہماری طرف توجہ نہیں دی۔ ایک موڑ پر ہم ایک جوڑے کے بالکل قریب سے گزرے۔ مرد کی عمر 35 کے لگ بھگ تھی۔ عورت کی عمر کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ وہ دونوں ایک پتھریلی بینچ پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ عورت کا ہاتھ مرد کے ہاتھ میں تھا۔ دونوں مسکرا رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ سفید براق کپڑوں میں وہ بڑے خوبصورت نظر آئے۔ ان کے چہروں پر مجھے عجیب سی طمانینت اور روحانی مسرت دکھائی دی۔ ان کی نگاہیں صرف 2 لمحوں کے لیے ہماری طرف اٹھی اور پھر وہ اپنے حال میں مگن نظر آنے لگے۔ ان کے قریب ہی 2.5-3 سال کا ایک بہت خوبصورت بچہ کھیل رہا تھا۔ یہ بچہ بھی بالکل سفید لباس میں تھا۔ کھو میں 20-30 گز مزید فاصلہ طے کر کے ہم ایک کشادہ جگہ پہنچ گئے۔ یہ جگہ بھی انسانی ہاتھوں سے تراش کر بنائی گئی تھی۔ یہاں چھت کافی اونچی تھی۔ دیواریں کسی طریقے سے رگڑ کر ملائم کر دی گئی تھیں۔ سائیں علی نے یہاں کھانسی کی تو اس کی آواز دیر تک گونجتی رہی، شاید اونچی چھت کی وجہ سے۔ یہاں وہ مخصوص صندلی خوشبو بہت تیز تھی۔ اتنی تیز خوشبو حواس پر برا اثر کرتی ہے اور بعض اوقات سر میں درد بھی ہونے لگتا ہے، مگر یہ خوشبو جتنی تیز ہو رہی تھی اتنی ہی بھلی لگ رہی تھی۔ خبر نہیں کہ اس خوشبو کا منبع کیا تھا۔ یہ در و دیوار سے پھوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کشادہ جگہ ایک بیوزی ہال جیسی تھی۔ ہمیں خمیدہ دیوار کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ بیٹھنے کے لیے پتھر کی نشستیں تھیں۔ ان نشستوں کے سامنے میز کی شکل میں ایک پتھریلی پٹی دور تک چلی گئی تھی۔ ہمیں وہاں بیٹھے 4-5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ سفید کپڑوں میں ملوث 2 خوبرو نوجوان وارد ہوئے۔ ان کے رنگ سرخ و سفید اور ہونٹوں پر مسحور کن تبسم تھا۔ ان کے ہاتھوں میں خشک میوے کی لدی ہوئی تشتریاں تھیں۔ یہ تشتریاں ہمارے سامنے رکھ کر وہ واپس چلے گئے۔ چند لمحے بعد دوبارہ آئے تو تازہ پھل کی تشتریاں لے آئے۔ ایک تیسرے شخص کے ہاتھ میں بلوری سراہی تھی اور اس میں ایک گلابی محلول ہلکورے لے رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ دودھ میں گلابی رنگ ملایا گیا ہے۔ یہ اشیاء خوردنوش ہمارے سامنے رکھ کر ہمارے میزبان خاموش کھڑے ہو گئے۔ ایک لڑکے نے اشارے سے درخواست کی کہ ہم کچھ تناول کریں۔ سب سے پہلے سائیں علی نے سیب اٹھایا۔ اس کے بعد ہم سب نے تشتریوں میں سے تھوڑا تھوڑا پھل لیا۔ مشروب کا گھونٹ بھی سب سے پہلے سائیں علی نے بھرا۔ اس کے تاثر سے اندازہ ہوا کہ یہ ایک فرحت بخش مشروب ہے۔ سروج اور زری مشروب کی طرف ہاتھ بڑھانے سے کترا رہے تھے، لیکن جب سائیں علی نے
کے بعد میں نے پیش رفت کی تو وہ بھی بلوری پیالوں میں سے ایک ایک گھونٹ لینے پر آمادہ ہو گئے۔ مشروب کی تاثیر بھی خوشبو کی طرح عجیب و غریب تھی۔ یوں لگتا تھا کہ تازہ پھلوں کے رس میں دودھ، شہد اور مغز وغیرہ ملا کر ایک فرحت بخش اور مقوی شربت کی شکل دے دی گئی ہے۔ مقامی لوگ بلا جھجک کھا پی رہے تھے۔ چند منٹ بعد محسوس ہوا کہ ہمارے حواسوں پر چھائی ہوئی فرحت بخش دھند کچھ اور گہری ہو گئی ہے۔ زری اور سروج کے تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان کی گھبراہٹ میں کافی کمی واقع ہوئی ہے۔ اب وہ دلچسپی سے ارد گرد کی اشیاء کو دیکھ رہے تھے۔ ہمارے سامنے ہموار دیوار پر ایک کافی بڑی پینٹنگ نظر آ رہی تھی۔ یہ سنہری عقاب کی تصویر تھی۔ عقاب کے پروں کا پھیلاؤ 10-12 فٹ کے قریب تھا۔ عقاب کے نیچے ایک کھیت تھا۔ اس کھیت میں ایک بچہ، ایک عورت اور ایک مرد چلچلاتی دھوپ میں کام کرتے نظر آ رہے تھے۔ ان کے چہرے سے مشقت کی اذیت اور طمانینت کا اظہار ساتھ ساتھ ہو رہا تھا۔ اچانک ایک خوبرو سفید پوش دوشیزہ کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ملکوتی حسن تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے زری گل کو اٹھنے کے لیے کہا۔ معمولی تذبذب کے بعد زری گل اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور دوشیزہ کے پیچھے پیچھے چلتا ایک راہداری میں روپوش ہو گیا۔ ہم بیٹھے رہے اور زری گل کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ اس کی واپسی قریباً آدھے گھنٹے بعد ہوئی۔ وہ بالکل خاموش تھا اور خاموشی سے آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نظر نہیں آ رہا تھا۔ زری کے بعد سروج کی باری تھی۔ وہ سوالیہ نظروں سے کبھی میری اور کبھی سائیں علی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے سفید پوش دوشیزہ سے اشاروں میں کہا کہ کیا میں اس کے ساتھ جا سکتا ہوں؟ وہ دلنشین انداز میں مسکرائی اور مجھے انگلی کے اشارے سے منع کر دیا۔ سروج خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ ایک دم سائیں علی نے سروج پر اپنا عصا تان لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں نکالی اور تیز سرگوشی میں بولا، جا، دفع ہو جا، منہ کیا دیکھتی ہے؟ سروج مزید خوفزدہ ہو گئی اور جلدی سے لڑکی کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ سروج کی واپسی بھی 25-30 منٹ سے پہلے نہیں ہوئی۔ تیسرا نمبر میرا تھا۔ رگوں میں خون کی گردش تیز ہو چکی تھی۔ مشروب اور خوشبو نے مل جل کر حواس پر عجیب سے بے خودی طاری کر دی تھی۔ ارد گرد کی ہر شے خوابناک نظر آ رہی تھی۔ سفید پوش دوشیزہ نے کے پیچھے چلتا میں ایک نیم تاریک راہداری میں داخل ہوا۔ ہمارے قدموں کی مدھم چاپ بھی گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک مدھم گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ پتھر کی ایک چوکور سل بالکل اسی طرح دیوار میں سے سرک گئی جیسے پل کے قریب بیرونی دیوار سے سرکی تھی۔ میں لڑکی کے پیچھے چلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ یہ بھی ایک ویفزی کمرہ تھا لیکن پہلے کمرے سے قدرے چھوٹا تھا۔ اس کمرے میں داخل ہونے سے پہلے لڑکی کے ساتھ ساتھ میں نے بھی اپنے جوتے اتار لیے تھے۔ سامنے ایک بہت بھاری اور وسیع و عریض مخملی پردہ نظر آ رہا تھا۔ اس چھت تلے بے پناہ خاموشی اور عجیب سی ہیبت کا احساس ہوتا تھا۔ لڑکی مجھے پردے کے مقابل کھڑا کر کے واپس چلی گئی۔ میں پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوا۔ یہاں فانوس روشن تھا اور اس کی تیز روشنی در و دیوار کو نمایاں کر رہی تھی۔ بیوزی کمرے کے عین وسط میں ایک جھونپڑی سی نظر آ رہی تھی۔ یہ جھونپڑی در حقیقت ایک باریک ریشمی کپڑا تھا جو چھت سے جھول رہا تھا اور کسی مسہری یا پلنگ کے گرد خیمے کی شکل میں تن گیا تھا۔ اس خیمے کے اندر جھانکنا ممکن نہیں تھا۔ ہاں، یہ احساس ہو رہا تھا کہ کوئی اس کے اندر موجود ہے، لیکن وہ جو کوئی بھی تھا بے حس و حرکت بیٹھا تھا اور شاید بڑے غور سے میرا جائزہ لے رہا تھا۔ کوئی بہت تیز نگاہ تھی جو مجھے اپنے سراپے پر رینگتی سی محسوس ہوئی۔ وہ مخصوص صندلی خوشبو جو ہر جگہ میرے ساتھ رہی تھی یہاں بھی موجود تھی۔ اب خوشبو اتنی شدید تھی کہ مجھے اپنے جسم کے اندر سے بھی پھوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اچانک یوں ہوا کہ ریشمی کپڑے کے خیمے کے اندر بھی روشنی نمودار ہونے لگی۔ یہ روشنی بتدریج طلوع ہو رہی تھی جیسے ریگولیٹر کے ذریعے کسی بلب کو روشن تر کیا جا رہا ہو۔ یہ سنہری روشنی تھی۔ کوئی مبہوت کر دینے والی کیفیت تھی اس روشنی کے اندر، یا شاید یہ کیفیت روشنی کے بجائے میرے اندر تھی۔ میں اس روشنی کے بارے میں اتنا کچھ سن چکا تھا کہ لاشعوری طور پر متاثر ہو رہا تھا۔ اس روشنی کے نمونے مجھے اپنی جگہ جامد کر کے رکھ دیا تھا۔ روشنی جب خاصی تیز ہو گئی تو مجھے ریشمی کپڑے کے خیمے میں بیٹھا ہوا ہیولا صاف نظر آنے لگا۔ خدا کی پناہ، وہ ایک جواں سال شخص تھا اور اتنا خوبصورت کہ آنکھوں کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک مسہری پر تھا اور گاؤ تکی سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کا حسن و جمال ریشمی پردے کے اندر سے یوں چھلک رہا تھا جیسے چلمن کے پیچھے کوئی کافوری شمع روشن ہو۔ مردانہ وجاہت اور دلاویزی کا ایسا مکمل نمونہ شاید ہی انسانی آنکھ نے کبھی دیکھا ہو۔ وہ سفید فام تھا، اس کی آنکھوں کا رنگ گہرا نیلا تھا اور یہ رنگ 2 تہوں والے ریشمی پردے کے اندر سے بھی بہت نمایاں نظر آ رہا تھا۔
یہ سحرکار آنکھیں میری ہی طرف دیکھ رہی تھیں۔ مجھے اپنے بدن میں جھرجھری سے محسوس ہوئی۔ وہ بولا تو اس کی آواز اس کے جادوئی لہجے سے ہم آہنگ ہو کر بیوزی کمرے میں گونج گئی۔ اس گونج نے آواز کی گرج اور تاثر میں بے حد اضافہ کر دیا۔ وہ پشتو میں بولا تھا، آپ کا نام؟ شاہ جہان۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ لاہور کا۔ انگلش سمجھتے ہو؟ جی ہاں۔ اس مرتبہ انگلش میں پوچھا گیا، ہماری یہ وادی کیسی لگی تمہیں؟ بہت اچھی، بہت محنتی لوگ ہیں یہاں کے، اور شاید اسی لیے خوشحالی بھی ہے۔ خوشحالی ایک ایسا قفل ہے جس کی کلید محنت ہے، وہ فلسفیانہ انداز میں بولا۔ اس کی پشتو سے اس کی انگلش بہت اچھی تھی۔ انگلش کے لب و لہجے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ برطانیہ یا کسی ہمسایہ ملک کا رہنے والا ہے۔ کیا تم اپنے بارے میں، اپنے وطن کے بارے میں اور رہن سہن کے بارے میں کچھ بتانا پسند کرو گے؟ میں اس سلسلے میں گھنٹوں بول سکتا ہوں۔ آپ کیا سننا پسند کریں گے؟ کیا کرتے ہو؟ پیشے کے لحاظ سے وکیل ہوں، لیکن ایسا وکیل ہوں کہ اپنی ہی وکالت ٹھیک سے نہ کر سکا، اور جرم بے گناہی میں کئی سال جیل میں سڑتا رہا۔ اب آزاد ہوں، لیکن اس آزادی پر موت اور اذیت کے سائے ہیں۔ شادی شدہ ہو؟ جی نہیں۔ کسی سے محبت کی ہے؟ میرا مطلب کسی عورت کو چاہا ہے؟ جی نہیں۔ محبت کے بغیر زندگی بیکار ہے۔ محبت اور محنت، یہی تو زندگی کے اہم ترین جز ہیں۔ محنت سے کیا مراد ہے آپ کی؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور ابھی تک بہت کم لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے۔ میں اس سوال کا جواب ذرا تفصیل کے ساتھ دینا چاہوں گا۔ میرے نزدیک محنت اس جسمانی اور ذہنی تکلیف کا نام ہے جو انسان اپنی اور دوسروں کی سہولت کے لیے اٹھاتا ہے۔ میرے نزدیک محنت یعنی تکلیف کے بغیر آرام اور سکون کا کوئی تصور نہیں۔ ایک بالکل عام سی مثال ہے جو تم نے پہلے بھی سنی ہوگی۔ شیریں چیز کا لطف نمکین چیز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر ہم صرف شیرنی کھاتے رہیں تو جلد ابکائیاں لینے لگیں گے۔ اسی طرح جو شخص راحت اور خوشی کا متلاشی ہو، اسے اپنا سینہ محنت و مشقت کے لیے کھول دینا چاہیے۔ گستاخی معاف، یہ تو ایک عام سی بات ہے، اور یہ بات سب لوگ جانتے ہیں، لیکن یقین نہیں رکھتے۔ خوبصورت شخص کی آواز کمرے میں گونجی۔ اگر یقین آ جائے تو لوگوں کی زندگیاں سنور جائیں۔ یہ اتنی ہی یقینی بات ہے جتنی کہ یہ کہ تم میرے سامنے کھڑے ہو اور سانس لے رہے ہو۔ اس کے علاوہ ایک باریک نکتہ اور بھی ہے۔ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ میرے نزدیک محنت کا مطلب تکلیف ہے، اور تکلیف کے بغیر راحت کا تصور بے معنی ہے۔ میں نے تمہیں یہ بھی بتایا ہے کہ محنت یعنی تکلیف دو طرح کی ہوتی ہے، جسمانی اور ذہنی۔ اگر کوئی شخص سکون اور راحت چاہتا ہے تو اسے تکلیف ہر صورت میں سہنی ہے۔ اب یہ اس کا اپنا انتخاب ہے کہ وہ ذہنی تکلیف پسند کرتا ہے یا جسمانی تکلیف۔ میرے خیال میں جسمانی تکلیف زیادہ موزوں ہے۔ جوں جوں ہماری تہذیب ترقی کے مدارج طے کر رہی ہے، جسمانی تکلیف یعنی جسمانی مشقت کا رواج ختم ہو رہا ہے۔ لامحالہ ہماری ذہنی پریشانیاں عروج پر پہنچی ہوئی ہیں۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ انسان کی حقیقی خوشی کا راز صرف اور صرف انتھک جسمانی محنت میں ہے۔ میں خوبرو پردہ نشین کی باتیں سن کر حیران ہو رہا تھا۔ میں جب یہاں آیا تھا تو میرا خیال کچھ اور تھا۔ ذہن کہہ رہا تھا کہ بھولے بھالے قبائلیوں کو بہکانے والے کسی خود ساختہ دیوتا سے پالا پڑنے والا ہے۔ یہ کوئی عیاش اور شعبدے باز قسم کا شخص ہوگا۔ اس کا بسیرا کوئی عشرت کدہ ہوگا جہاں نیم برہنہ لڑکیاں تھرکتی ہوں گی، شراب کے جام لڑھائے جاتے ہوں گے، اور با ادب خدام بے آواز قدموں سے چلتے پھرتے نظر آئیں گے۔ لیکن یہ تو اور ہی ماحول تھا۔ یہاں کوئی خادم نظر نہیں آتا تھا۔ گرد و پیش سادہ لیکن صاف ستھرے تھے۔ یہاں موجود لوگوں کے چہروں سے عجیب سی سرشاری پھوٹ رہی تھی۔ مجھے یہ لوگ کسی اور ہی دنیا کے نظر آ رہے تھے۔ محترم، آپ کے حوالے سے میرے ذہن میں بے شمار سوال پیدا ہو رہے ہیں، لیکن ایک سوال ایسا ہے جو میں پوچھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ محترم، یہاں کچھ لوگ آتے ہیں تو یہیں کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اگر وہ کسی طرح یہاں سے دور چلے بھی جائیں تو کھنچے ہوئے واپس چلے آتے ہیں۔ شاید میں اس بات پر یقین نہیں کرتا، لیکن میں اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ چکا ہوں۔ وجیح شخص کی باروب آواز اس اونچی چھت والے کمرے میں گونجی۔ تم یقیناً اس ثانی کی بات کرو جسے تم لے کر یہاں پہنچے ہو؟ جی ہاں جناب، میری معلومات کے مطابق وہ اپنے شوہر اور دیگر ساتھیوں کے ساتھ بھٹک کر یہاں پہنچی تھی، مگر پھر یہیں کی ہو کر رہ گئی۔ افسوس ہے، میں تمہیں اس بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ اس آواز میں کوئی ایسی کیفیت تھی کہ مجھے پھر سوال کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ کیا میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں؟ تم دیکھ تو رہے ہو۔ میرا مطلب، میں آپ کو اس پردے کے بغیر دیکھنا چاہتا ہوں۔
چند لمحے خاموشی رہی، پھر آواز آئی، اس کے لیے کچھ لوگ مخصوص ہوتے ہیں، تم ان میں سے نہیں ہو۔ کیا مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہے؟ نہیں، میں کوئی اور بات کر رہا ہوں، شاید وہ تمہاری سمجھ میں نہ آئے۔ کیا ہم یہاں موجود لوگوں سے مل سکتے ہیں؟ مل سکتے ہو، لیکن تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ تم سے کوئی بات کریں گے، نہ کسی بات کا جواب دیں گے۔ ہاں، تم ان کا رہن سہن دیکھ سکتے ہو، لیکن وہ بھی دور سے۔ یہ لوگ یہاں کیا کرتے ہیں؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ کے پاس ایک فلسفہ حیات ہے۔ اس فلسفے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے آپ نے کچھ منتخب لوگوں کو یہاں جمع کیا ہے۔ خوبرو پردہ نشین نے پہلی مرتبہ ذرا چونک کر میری طرف دیکھا۔ اس کی بے حد نیلی خوبصورت آنکھیں پردے کو چیرتی ہوئی میری نگاہوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ ایک بار پھر مجھے جھرجھری سے محسوس ہوئی۔ تمہاری بات بہت حد تک درست ہے، لیکن میرا کوئی فلسفہ حیات نہیں ہے۔ یہ تو ایک سیدھی سادی بات ہے، اندھیرا، اجالا، پریشانی اور بے فکری، اذیت اور راحت لازم و ملزوم ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہم راحت حاصل کرنے کے لیے کون سی اذیت منتخب کرتے ہیں، ذہنی یا جسمانی، یا دونوں۔ یہاں کے لوگوں نے جسمانی اذیت منتخب کر رکھی ہے، اور وہ بے حد خوش ہیں۔ وہ اپنے بازوؤں سے زمین کو چیر کر اس میں اپنا پسینہ بوتے ہیں اور رزق حاصل کرتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے وہ کسی کی مدد نہیں لیتے، کسی کا سہارا قبول نہیں کرتے۔ ان کی زندگی سہل اور ان کا رہن سہن سادہ ہے۔ وہ خوش ہیں اور دنیا میں جنت کا مزہ پا رہے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان میں سے کسی شخص کو یہاں سے لے جانا چاہو گے تو وہ اپنی جان دے دے گا، لیکن واپس نہیں جائے گا۔ گستاخی معاف، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انہیں ذہنی طور پر مفلوج کر دیا گیا ہو۔ تم جو کہنا چاہتے ہو کھل کر کہو، خوبرو پردہ نشین نے حوصلہ افزائی کے لہجے میں کہا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہپنوٹزم یا سبجیکشن کی کوئی قسم ہو۔ کوئی شخص اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کے زور پر کچے ذہن کے نومر افراد کو اپنے جال میں پھانس رہا ہو، اور پھر یہاں اس طرح ان کی برین واشنگ کی جاتی ہو کہ وہ اپنے ماضی کو، اپنے لواحقین اور اپنے ماحول کو بالکل فراموش کر دیتے ہوں۔ تم بہت سخت الفاظ استعمال کر رہے ہو، لیکن میں برا نہیں مانوں گا، کیونکہ تم لا علم ہو۔ میں بس اتنا کہوں گا کہ بے کرا پہاڑوں کے اس گوشے میں زندگی حسین اور خوبصورت ہے، اور تم اس کا مشاہدہ کر سکتے ہو۔